مشق الفاظ کے معنی، دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ الفاظ معنی: خبر، اطلاع، چلانا، شور مچانا، سہانا، خوبصورت، پیارا، غل، شور، نسیم، صبح کی ٹھنڈی ہوا، رونق، چہل پہل، اجالا، روشنی، عجب، انوکھا، پیڑ، درخت، آمد، آنا، چمن، باغ، دیس، ملک، وطن۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ میں خبر لا رہی ہوں دن کے آنے کی، خوشی سے ہر ایک بولتا ہے جانور، پیڑوں پر غل مچاتی ہیں چڑیاں، چمن پھولوں سے دہکا دیا ہے سرخ، ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور دامن میں۔ دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ کون اپنی بہار مشرق سے دکھلا رہا ہے؟ مشرق سے اپنی بہار سورج دکھلا رہا ہے۔ تیسرے بند کی تشریح کریں۔ تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ صبح سویرے چڑیاں چہکتی ہیں، درختوں پر چڑیاں چہکتی ہیں، ادھر سے ادھر اڑتی ہیں، دموں کو ہلاتی ہیں، پروں کو پھڑپھڑاتی ہیں اور صبح سورج کے اگنے کا اور اس کی آمد کا گیت گاتی ہیں۔ بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں سے کیا مراد ہے؟ کہ صبح کی روشنی رات کی شمع کو بجھاتے ہوئے ہوا چل رہی ہے اور دن کی خبر لا رہی ہے۔ نظم کے شاعر کا نام لکھیں۔ نظم کے شاعر کا نام اسماعیل میر مٹھی ہے۔ نظم میں صبح کے منظر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ صبح لو ہوشیار ہو جاؤ، آنکھیں کھول لو، کروٹیں نہ بدلو اور بستر کو مست ڈولو، اٹھو خدا کا ذکر کرو اور اپنے ہاتھ منہ دھو کر صبح کا آمد کو خوش آمدید کہو۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل اشعار سنیں اور سوالات کے جواب زبانی دیں۔ رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا، دنیا میں نہیں شہد کو اس سے مسافہ۔ یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی، یہ شہد ہے انسان کی وہ مکھی کی کمائی۔ سچ سمجھو تو انسان کی عظمت ہے اسی میں، اس خاک کے پتلے کو سنوارا ہے اسی نے۔ پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا، چسکا ہو اگر تم کو بھی کچھ علم کے رس کا۔ سوالات: انسان کو علم کی تلاش کرنے کے لیے کیا مثال دی گئی ہے؟ انسان کو علم کی تلاش کے لیے شہد کی مکھی کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے وہ پھول سے رس اکٹھا کرتی ہے، اسی طرح انسان کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ انسان کی عظمت کی دلیل کیا بتائی گئی ہے؟ انسان کی عظمت کی دلیل علم کو رکھا گیا ہے۔ علم کو کیسے شہد بتایا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کے لیے جس طرح سے علم ضروری ہے، اسی طرح شہد کی مکھی کے لیے شہد کا رس اکٹھا کرنا۔ سوال نمبر 5، طلباء جوڑوں میں بیٹھ کر اس نظم کا مرکزی خیال ایک دوسرے کو بتائیں۔ سوال نمبر 6، طلباء نظم کے مختلف اشعار میں بیان کیے گئے مناظر فطرت اور اس کی خوبیوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتائیں۔ قواعد سیکھیں۔ متضاد الفاظ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے چھوٹا، بڑا۔ خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں۔ بزدل نہ بنو بلکہ بہادر بنو۔ رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور دن کو روشنی۔ اندر آ جاؤ، باہر نہ جاؤ۔ ہمیں سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 8، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں۔ خبر، عجب، دھکا، رونق، انجمن۔ سوال نمبر 9، آؤ پڑھیں۔ نظم صبح کی آمد درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ سوال نمبر 10، 5 جملوں میں نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ سوال نمبر 11، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ اجالا، سہانا، آمد، چمن، ہوشیار۔
सरगर्मियाँ। सवाल नंबर 12, तलबा के 5 ग्रुप बनाएं। हर ग्रुप सरमा, गर्मा, बहार, ख़िज़ां और बरसात में से एक मौसम का इंतखाब करें। इस मौसम के फल, सब्जियां, फूल और मौसमी कफ़ियात के बारे में गुफ्तगू करें और चार्ट पर निकात दर्ज करें। कंप्यूटर के पीरियड में अपने उस्ताद से इंटरनेट के ज़रिए से मौसम की सूरत हाल मालूम करने का तरीका सीखें और एक हफ़्ते के मौसम की सूरत हाल का चार्ट बनाएं। दिन, पीर, तारीख़, मौसम, धूप वाला, मंगल, तारीख़, हवादार दिन, बुध, तारीख़, बारिश का दिन, जुमेरात, तारीख़, बर्फ़ानी दिन, जुमा, तारीख़, अबर आलूदा दिन, हफ्ता, तारीख़, तूफ़ानी दिन, एतवार, तारीख़, गरम दिन। बराए उस्ताज़ इकराम, नज़्म के हासिलात ताल्लुम पढ़ाने के अमल को मौसर बनाने के लिए दिए गए हैं ताकि उस्ताज़ इकराम इनसे मदद हासिल कर सकें। नज़्म पढ़ाने से कबल सोचें और बताएं का सवाल तलबा से पूछें ताकि वो पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकें। मज़ीद जाने में दी गई मालूमात भी तलबा को नज़्म पढ़ने से कबल दें। तलबा से नज़्म ख़्वानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से करवाएं। मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ मानी बताएं। हर शेर के अख्ताम पर तलबा को इसका मफ़हूम बताएं। ठहरें और बताएं के तहत दिए गए सवाल नज़्म पढ़ाने के दौरान में तलबा से पूछें ताकि नज़्म से मुतल्लिक़ तलबा के फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। तलबा को नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखने में मदद दें। सरगर्मियों के हल के लिए तलबा को मदद फ़राहम करें। उम्मीद करती हूँ आपने आज के इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।